السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ 8واں پارہ سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 48 سٹارٹ ہو رہی ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ۔ نادا کو ہم نے لمبا کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ مد ہے، کھڑی ہے اور اس کے اوپر مد ہے، اور اس کے آگے والا جو حرف اصحاب ہے اس کا پہلا حرف حمزہ ہے، اور تو یہ کون سی مد ہوگی؟ مد جائز ہوگی۔ مد جائز کو 3 سے 4 انگلیوں کے برابر یا 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور ونادا اور آواز دیں گے اعراف، اصحاب والے۔ اصحاب کا مطلب کیا ہے؟ والے، اعراف اعراف والے آواز دیں گے۔ رجالا یعرفون، لام 2 زبر یا، لین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر یا آ جائے تو یہاں کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ رجالا، لین جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ناک میں آواز جا رہی ہے، اس کو کہیں گے ادغام مع الغنہ۔ کچھ مردوں کو یعرفونہم کہ وہ سب پہچانتے ہوں گے، ہم انہیں بسیماہم ان کی نشانی سے۔ قالو تو وہ کہیں گے ما اغنا، اب دیکھو یہاں پر ما کے اوپر بھی مادہ ہے اور آگے اگلے حرف ہے، اگلا کلمہ ہے اغنا، تو اس کلمے کا پہلا حرف حمزہ آ گیا ہے تو یہ پھر وہی ہوگا، مد جائز ہوگا۔ ما اغنا، نہ کام آئی، عنکم تم میں یا تم سے، جمعکم تمہاری جماعت، وما اور نہ، کنتم جو تھے تم، تستکبرون تکبر کرتے تھے، یہ وہ بھی کام نہیں آیا۔ با محاورہ ترجمہ کریں گے، اعراف والے کچھ مردوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے، انہیں پکاریں گے۔ کون پکاریں گے؟ اعراف والے پکاریں گے۔ وہ کہیں گے کہ نہ تو تمہیں تمہاری جماعت کام آئی، نہ تو تمہیں تمہاری جماعت کام آئی، اور نہ ہی تمہارا تکبر کام آیا۔ دنیا میں رہ کر جو تم تکبر کرتے تھے وہ بھی تمہیں کام نہیں آیا۔ اچھا، یہ کون پکاریں گے؟ پہچان لیں گے اہل اعراف۔ بہت سے آدمیوں کو دنیا میں جو رہتے تھے، دنیا کے چہرے تو انہیں یاد ہوں گے نا، ان میں سے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، جو دوزخی ہوں گے، ان کو وہ پہچان کر کہیں گے، کیا کہیں گے کہ تمہاری تو آج تمہیں جماعت بھی، دنیا میں تو بڑا سمجھتے تھے نا کہ بھی بڑی جماعت ہے ہماری، بڑا گمنڈ تھا تمہیں اپنی جماعت پر بھی، اور بڑا تکبر کیا کرتے تھے، تو وہ انہیں ان کا تکبر، ان کا گمنڈ اور ان کی جماعت پر جو انہیں ایک، یا اپنے خاندان پر یا اپنے بڑے ہونے پر جو انہیں گمنڈ تھا وہ یاد کرائیں گے۔ تو آج تو تمہارا کچھ بھی کام نہیں آیا، وہ سارے کہاں گئے؟ ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اہا، اب یہاں دیکھیں، اہا یہاں ہا کے اوپر مد ہے، تو بعد میں حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ مد، ٹھیک ہے، مد واجب ہے۔ اور لا کے اوپر بھی مد ہے، اور اس کے بعد پھر حمزہ اسی کلمے کے اندر ہے،
تو یہ مد واجب جو اگلے کلمے کا پہلا حرف ہوگا، جیسے ما اغنا ہم نے پڑھا تھا، تو وہ مد جائز ہوگا، اور اگر اسی مد کے بعد اسی کلمہ میں حمزہ ہوگا تو وہ مد واجب ہوگا۔ اچھا لا الذین، کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کے متعلق تم نے قسمیں کھائی تھیں؟ لا نہیں، ینالہم اللہ پہنچائے گا انہیں اللہ، برحمہ کوئی رحمت، ادخلوا الجنہ تم سب داخل ہو جو جنت میں، لا خوف نہ کوئی خوف ہے، علیکم تم پر، ولا انتم تحزنون اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت ہی نہیں کرے گا؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ تم قسمیں، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی کسی کو دوزخی کہے، کیونکہ جنت دوزخ اللہ نے جس کو بھی دینی ہے اللہ نے اپنی رحمت سے دینی ہے، اور اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ جنتی کون ہے جہنمی کون ہے، آپ کسی کو جہنمی کہہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ وہاں پر کہیں گے اچھا یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے متعلق تم کہا کرتے تھے، قسمیں کھا کے کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پہ کبھی رحمت ہی نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد اہل ایمان ہے جو دنیا میں غریب و مسکین اور مفلس نادار قسم کے لوگ تھے۔ اچھا، اور جن کا مذاق یہ متکبرین اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو اللہ ان کو دنیا میں یہ حال ان کا ہوتا، اللہ کے محبوب ہوتے تو اللہ ان کو بہت سا مال دیتا، ٹھیک ہے؟ پھر مزید جسارت کرتے ہوئے، ہمت کرتے ہوئے، جرأت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کرتے تھے کہ قیامت والے دن بھی اللہ کی رحمت ہم پر ہی ہوگی جس طرح دنیا میں ہو رہی ہے، نہ ان پر دنیا میں رحمت ہے اور نہ ہی ان پر آخرت میں کوئی رحمت ہوگی، اس طرح سے یہ کہا کرتے تھے۔ بعض نے اس کا قائل اصحاب الاعراف کو بتایا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جب اصحاب الاعراف جہنمیوں کو یہ کہیں گے کہ تمہاری جماعت، تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا، تو اس وقت اللہ کی طرف سے جنتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے جنتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، آج دیکھ لو ان پر اللہ کی رحمت، یہ تو جنت میں بیٹھے اور تمہارے دعوے کہاں چلے گئے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ولا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا داخل ہو جو جنت میں، نہ خوف ہوگا ان تم پر اور نہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ خوف اور غم کن پر نہیں ہوگا؟ یقیناً جنتیوں پر۔ ونادا اصحاب النار، اچھا یہاں پھر ونادا اصحاب النار، نادا کے آگے حمزہ ہے، اصحاب، تو یہ کون سا ہوگا؟ مد جائز ہے، اس کو 3 سے 4 انگلی کے برابر، اور آواز دیں گے دوزخ والے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان کے افیضو تم سب ڈالو، علینا ہم پر، من الماء کچھ پانی، او یا مما اس سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تمہیں اللہ نے، قالو وہ سب کہیں گے، ان اللہ بے شک اللہ نے، حرما ہما حرام کر دیا ان دونوں کو، کس کو؟ پانی اور رزق کو، علی الکافرین کافروں پر۔ اور آگ والے جنتیوں کو پکاریں گے، یعنی دوزخی جنتیوں کو پکاریں گے، آواز دیں گے کہ جو تمہیں کھانے اور پینے کا جو کچھ سامان ملا ہے تم ہم پر بھی ڈالو، ان افیدو علینا ہم پر بھی ڈالو پانی، یا اس سے جو تمہیں رزق دیا ہے، یعنی ہماری طرف پھینکو پانی، دور سے ایسے ڈالیں گے تو کچھ نہ کچھ تو منہ میں جائے گا یا ہاتھوں میں آئے گا جو کہ منہ کے قریب کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ پھینکنے سے پھر ایسے ہی ہوگا نا، ڈالنے سے آپ کوئی چھت پہ چڑھ جائے اور نیچے کوئی کھڑا ہو تو وہ کہیں اوپر سے پانی ڈالو تو کیسے ڈالیں گے بھائی؟ اوپر سے پھینکیں گے نا، گرائیں گے اوپر سے،
تو اب وہ سارا کا سارا پانی ہاتھوں میں آئے، منہ میں آئے، نہ آئے، ضائع ہو جائے سارا، ٹھیک ہے. ایسے ہی کھانے پینے کی چیزیں اوپر سے نیچے پھینکو. تو یہ جنتیوں کو جہنمی کہیں گے انفیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. آگے سے جنتیوں کی آواز کیا ہوگی؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا ہے. تمہارے لیے تو ہے ہی حرام، تو ہم تمہیں دے کیسے؟ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں قسمیں کھا کھا کے کہا کرتے تھے ان کو تو اللہ رحمت ہی نہیں دے گا. دنیا میں ان کو رحمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اگر محروم رکھا تھا، دنیا میں نعمتوں سے محروم رکھا تھا، تو ضروری نہیں ہے کہ آخرت میں وہ بندہ محروم ہوگا، کیونکہ حدیث میں ہے دنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی یہ دنیا جنت ہے. دنیا میں کافر کے لیے موجیں ہی موجیں ہیں، اور آخرت میں ایمان والوں کے لیے چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ فقیر ہوں، چاہے وہ مسکین ہو، آخرت میں ان کی موجیں ہی موجیں ہیں، جو کہ آپ نے ان دونوں آیات میں پڑھ لیا. الذین اتخذوا، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا دینہم، اپنے دین کو، لہوا، دو زبر کے بعد واو آ جائے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا دو زبر کے بعد یا آ جائے، اب یہاں پر ہے واو آ جائے. تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ، لہوا و لعبا و، سیم وہی ہے نا، لہو تماشا، لعب کھیل، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا انہیں دنیا کی زندگی نے. فالیوم، تو آج، ننساہم، ننساہم، ہم بھلا دیں گے انہیں، کما، جس طرح، نسو، ان سب نے بھلا دیا، لقاء یومکم ھذا، لقاء یومکم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو. وما، اور جو کانو، وہ تھے، سب آیاتنا، ہماری آیتوں کا، یجحدون، وہ سب انکار کرتے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، تو آج ہم انہیں بلا دیں گے اس وجہ سے جو انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا. اور جو وہ ہماری، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، وہ ہماری آیات کا، ہماری نشانیوں کا، ہماری آیات، قرآنی آیات کا بھی کہہ سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھیجی ان کا بھی، جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، اس وجہ سے بھی. اب یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا، اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو ہم بھی آج کے روز ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے تھے. کون سے دن کو؟ قیامت کے دن کو. جیسے وہ بھول گئے تھے ہم بھی ان کو بھول جائیں گے. حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے کہے گا کہ کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ تجھے عزت و اکرام سے نہیں نوازا تھا؟ کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کیے تھے؟ اور کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، اے اللہ یہ سب باتیں صحیح ہیں، ایسا ہی تھا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح تو مجھے بھولا رہا، جس طرح تو دنیا میں مجھے بھولا رہا، آج میں تجھے بھول جاتا ہوں. کیسے بھول جاتا ہوں؟ کہ سزا ہی نہیں ملے گی؟ نہیں، جہنم میں ڈال کے میں تجھے بھول جاتا ہوں، جہنم میں ڈال کے میں تمہیں بھول جاتا ہوں. جس طرح تو دنیا میں میری ملاقات سے، آج اگر ہم بدعمالیوں میں، نہ اللہ کی نافرمانیوں میں، کیونکہ جب انسان نافرمانی جب کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتا ہے، جس کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، گناہوں کے اندر وہ پھنستا ہے. یا ہم جب کسی غلط کام کی طرف جاتے ہیں اس وقت ہمارا آخرت پر یقین کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ پر یقین کم ہوتا ہے
جب ہم گناہ کی طرف ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی، اچھا پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. اچھا وہ کیا کہتے ہیں، اگر آپ کسی کو کہیں کہ آپ نماز پڑھیں تو کیا کہتے ہیں، ساری زندگی نمازیں ہی پڑھنی ہے. اچھا دیکھیں گے پڑھی ہوئی نمازیں پڑھنے والے بڑا آرام سکون سے پھر رہے ہیں، وہ بڑا کو رج کے کھا رہے ہیں، وہ بڑا اس طرح سے کر رہے ہیں. نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اور زیادہ تر رزق جو ہے شیطانی لوگوں کے پاس، اللہ کے نافرمانوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا امتحان ہو، ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، کتنا یہ موجیں مستیاں جتنی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، آخر کار انہوں نے ہمارے طرف آنا ہے. تو یہاں اس آیت کریمہ میں جو ان کا جرم ثابت کیا گیا ہے وہ کیا تھا؟ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں کیوں ڈالا؟ 3 چیزیں. ایک تو انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، سیریس نہیں لیا کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہماری ملاقات کو بھول گئے، اور تیسری بات جو تھی ہماری آیات کو انہوں نے انکار کیا. آگے ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، البتہ تحقیق ہم لائیں گے ان کے پاس، جئناہم ان کے پاس، بکتابن فصلناہ، بکتابن ایسی کتاب، فصلناہ کہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے اسے، فصلناہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا اسے، علی علم کی بنیاد پر، ہدی و رحمہ. دیکھیں دو زبر، دال کے اوپر 2 زبر ہے نا، 2 زبر کے بعد واو آ گیا، ادغام مع الغنہ، ہدی و رحمۃ لقومی، می 2 زیر کے بعد یا آ گیا، می یؤمنون، ہدن ہدایت، اور رحمت ہے ایمان والی قوم کے لیے. اور البتہ تحقیق ہم لائے ان کے پاس ایسی کتاب کہ ہم نے تفصیل سے بیان کی ہے اسے علم کی بنیاد پر، اور وہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والی قوم کے لیے. اور یہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. حل نہیں ینظرون، وہ انتظار کرتے، الا تأویلہ، مگر اس کی تعویل کا، یعنی اس کے انجام کا. یوم جس دن یاتی آئے گا، تأویلہ اس کا انجام، یقول الذین وہ کہیں گے، نسوہ جنہوں نے بلا دیا تھا اسے، من قبل اس سے پہلے، قد جاءت بلا شبہ آئے تھے، رسول ربینا رسول ہمارے رب کے، بالحق کی حق کے ساتھ، فہل لنا تو کیا ہے، لنا ہمارے لیے، من شفعاء سفارشیوں میں سے کوئی، فیشفعوا پس وہ سب سفارش کریں، لنا ہمارے لیے، او یا نردو ہم لٹا دیے جائیں، فنعمل تو ہم عمل کریں گے، غیر الذی علاوہ اس کے، کننا نعمل کہ جو ہم کرتے تھے. قد بلا شبہ خسروا ان سب نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنی جانوں کو، وضل اور کھو گیا اور گم ہو گیا، عنہم ما ان سے، جو کانو تھے وہ، یفترون افترا باندھتے، جھوٹ باندھتے. بامحاورہ ترجمہ کریں گے اس آیت کا، هل ينظرون الا تأویلہ، وہ تو صرف اس کے انجام کا انتظار کرتے ہیں. کون؟ یہ کافر لوگ. جس دن اس کا انجام آئے گا اس دن کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس کو جھٹلایا تھا. کس کو جھٹلایا تھا؟ اگر ہم پیچھے دیکھیں نا، ہم نے کتاب نازل کی ہے، ضمیر ہو کی ضمیر جاری ہے کتاب کی طرف، جنہوں نے اس کو جھٹلا دیا تھا اس سے پہلے. بلا شبہ آئے ہمارے رسول، ہمارے رب کے رسول، حق کے ساتھ. اگر ایک اور بات ہے، ہو کی ضمیر رسول کی طرف بھی جا رہی ہے، جنہوں نے اس کو جھٹلایا، یعنی رسول کو، جو کتاب لے کر رسول آیا تھا اس رسول کو انہوں نے جھٹلایا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، تو کیا ہے ہمارے لیے، کیا کہتے تھے، کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی جو ہماری سفارش کرے، یا ہم لٹا دیے جائیں
فنعمل غیر الذی کننا نعمل، ہم وہ عمل کر کے آئیں جو دنیا میں پہلے کرتے تھے، ہم وہ عمل نہ کر کے آئیں، مطلب ہم عمل کریں ان کے علاوہ جو ہم عمل کرتے تھے، جو دنیا میں ہم عمل کرتے تھے ان کے علاوہ، مطلب کوئی اور کام کر کے آئیں، یہ والے عمل وہ یا وہ والے کام جو دنیا میں کرتے تھے وہ چھوڑ کے دوسرے کام کریں جو اللہ کو پسند ہو۔ اب وہاں پر کیا ہوگا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ صرف اور صرف کس کا انتظار کر رہے ہیں، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ انجام کیا ہوگا، انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ جو تعویل ہے، لفظ الا لا هل ينظرون الا تأویلہ، تعویل کا مطلب ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے، انجام۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کی اصل حقیقت اور انجام، یعنی کتاب الہی کے ذریعے سے وعدے، وعید، جنت اور دوزخ وغیرہ کا بیان تو کر دیا گیا، لیکن یہ اس دنیا کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے منتظر تھے، تو وہ اب ان کے سامنے آ گیا۔ یعنی یہ جس انجام کا انتظار کرتے تھے اس کے سامنے آ جانے کے بعد اعتراف حق کرنے یا دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی آرزو اور کسی سفارشی کی تلاش، یہ سب وہاں پر بے فائدہ ہوگی۔ کہیں گے جب انجام دیکھ لیں گے تو اس وقت کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس تو اللہ کے رسول سچے آئے تھے، اعتراف کر لیا، لیکن اب کیا ہے، ہمیں کوئی سفارشی مل جائے گا جو ہماری سفارش کر سکے؟ وہاں سفارشی بھی کوئی نہیں ملے گا۔ اچھا سفارشی تو ہے کوئی نہیں، اب کیا ہوگا، خواہش کریں گے، آرزو کریں گے، او نرد فنعمل غیر الذی کننا نعمل، ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے اور کیا کر کے آئیں، وہ کام کر کے آئیں جو پہلے کرتے تھے وہ نہ، یعنی کہ وہ کام کریں جو ان کے علاوہ ہوں گے، جو ہم یعنی دنیا میں پہلے کام کرتے تھے ان کے علاوہ کر کے آئیں، کوئی اور کام کر کے آئیں، مطلب جو اللہ کو یا رسول کو جو پسند ہوں گے وہ کام کر کے آئیں۔ اور آخر کار ہوگا کیا، ان سے وہ معبود کھس جائیں گے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کھو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے، نظر ہی نہیں آئیں گے، دوڑ لگا دیں گے، گم ہو جائیں گے۔ گم، آپ کی جو چیز گم ہو جاتی وہ ملتی ہے پھر؟ عام طور پر تو نہیں ملتی نا، قیمتی کی چیز تو نہیں ملتی۔ تو یہاں پر کیا ہوگا، یہ اتنا ان کے آرزو کرنا یہ سارا بے فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ اگر وہ اس ٹائم ہوں تو ان کو بہت فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ وہاں پر کوئی سفارشی بن کے آئے گا کوئی نہیں۔ آج مسلمان مومن لوگ، ٹھیک ہے، جو نیک اعمال کر رہے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کل قیامت کو ان کے سفارشی ہوں گے، تو کتنی قیمتی یہ سفارش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور ایمان والوں کو سفارشی مل جائے گا، اور ان کا سفارشی ضل عنہم ما کانوا یفترون، ان کے سفارشی وہاں پر کھو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، اور کھو جائے گا ان سے جو وہ افطرا کرتے تھے، وہ افطرا ہی باندھتے تھے، ہم تمہارے سفارشی ہیں، دنیا میں یہی کہتے تھے نا۔ آج کے بابے، آج کے جو بزرگ، آج کے قبروں والے، آج کے جو پیر فقیری کا جو سلسلہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، آپ ہماری بات مانیں، ہمارے پیچھے چلیں، کل کو ہم تمہیں بچا لیں گے، کل کو ہم تمہاری سفارش کر لیں گے، کل کو ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور لوگ اندھا دھند ان کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ قرآن صاف صاف انکار کر رہا ہے۔ قرآن کیا کر رہا ہے، صاف صاف ان کا انکار کر رہا ہے۔ وہاں پر وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہاں پر جو یہ افطرا باندھتے ہیں وہ سب کھو جائے گا۔ تو لہٰذا آج اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ہمیں وقت دیا ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآن کی طرف پلٹ جائیے، اپنے اعمال والی زندگی بنا لیجئے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا پابند کر لیجئے، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنا لیجئے، ورنہ ہوگا کیا، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، پھر ایسا ہی ہوگا۔ دنیا میں اگر ادھر ادھر بھٹکتے رہے تو وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور یہ جو کچھ ہے یہ افطرا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، جی ہمارا یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونا وہ ہے جو اللہ کو منظور ہوگا۔
اللہ کی رحمت کی امید، یعنی آپ نیک اعمال کریں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب۔ ناظرین، اسلامک اور اتھینٹک ویڈیوز دیکھنے، ناظرہ قرآن، قرآنی قاعدہ بات تجوید اور ترجمۃ القرآن سیکھنے کے لیے، وہ بھی آسان طریقے سے، ہمارا چینل قرآن اینڈ اسلام 36 سبسکرائب اور لائک اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں کو شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔